مفتی محمد شفیق مدنی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا فتوے یا بغیر علم کے دینی رائے دینا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ بغیر علم کے جی جی فتوے دینا یہ تو ہر دور میں بڑا خطرناک رہا ہے. اس دور میں خطرناک بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے. اچھا ہاں، ٹھیک ہے. کیونکہ کبیرہ گناہ میں بڑا اختصار کے ساتھ ایک دو نصوص آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وائی ناٹ سر؟ ایک تو قرآن مجید کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اللہ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون. اللہ نے یہ چار چیزوں کو ذکر کیا ہے. اچھا آخر میں کیونکہ مختصر میں بیان کر رہا ہوں، آخر میں ایک ذکر کیا ہے شرک کا، اچھا کہ ایک تو شرک اللہ نے حرام کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. شرک کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم علم کے بغیر کوئی بات نہ کہو، یہ بھی حرام ہے. اللہ گویا کہ شرک کے برابر اس کو قرار دیا ہے علم کے بغیر بات کرنا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور ایسے ہی جو ہے وہ یہ حدیث میں آپ کا ارشاد ہے من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی جان بوجھ کر کوئی بات میری طرف غلط منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اللہ اکبر. یہ جو فتویٰ ہے نا، معمولی بات نہیں ہے. فتویٰ یہ سمجھو نا کہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اس کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ یفتیکم فیہن. اللہ عورتوں کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے. جی جی اللہ نے فتوے دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوے دیتے رہے، تو آپ کی نمائندگی علماء کر رہے ہیں. بے شک. علماء جو ہیں یہ نبی کے وارث ہیں نا، ہاں جی تو اس لیے جب جیسے یہ فتویٰ جو بڑا منصب ہے، ہاں جی ویسے ہی اس پر فائز انہی لوگوں کو ہونا چاہیے جن کے پاس علم ہے. علم ہے، استدلال کی قوت ہے، علم بھی ہونا چاہیے، استدلال کا ملکہ بھی ہونا چاہیے، پھر ہی فتویٰ دے سکتا ہے. اس کے بغیر معاشرتی معاملات کا بھی علم ہو بہت زیادہ کہ معاشرے میں معاملات ابھی کرنٹلی کیا سچویشن چل رہی ہے. ہاں یہ بھی ہے. اس میں اس کو فقہ الواقع کہتے ہیں. مثلا یہ موجودہ جو حالات ہیں ان سے آگہی جو ہے وہ ضروری ہے. بہت ضروری. پتہ ہو کہ اصل معاملہ کیا ہے تاکہ اس کے مطابق اس کا کوئی شرعی حل بتایا جائے. مطلب یہ ہے کہ فتوے کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے فتویٰ علم کے بغیر نہیں ہوتا. اس کا معنی اصل یہ ہے کہ شرعی دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حکم کو بیان کرنا. اللہ کا حکم آپ بیان کر رہے ہیں نا، بہت بڑی ذمہ داری ہے. بڑی ذمہ داری ہے. جی جی بالکل بڑی ذمہ داری ہے. تو جب آپ علم کے بغیر بیان کریں گے، گویا کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ مان دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جھوٹی بات منسوب کر دی. قرآن نے اس کو بڑا جو ہے وہ جرم قرار دیا. من اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا لیضل الناس بغیر علم. کہ وہ آدمی بڑا ہی ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ مان دیا. کس لیے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ مان رہا ہے، دوسرا اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے بڑا فیصلہ کن ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو قبض کرے گا، لیکن اس طرح نہیں کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، بلکہ علماء کے اٹھ جانے سے، علماء کے فوت کرنے سے اللہ علم کو اٹھا لے گا. جب علم اٹھ جائے گا تو بعد میں کیا ہوگا کہ اس کے بعد کوئی عالم نہیں رہے گا. تو لوگ، حدیث میں آتا ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا. پھر لوگ کیا کریں گے؟ جاہل لوگوں کو اپنا رئیس، لیڈر، مفتی بنا لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کریں. اس لیے بڑی ذمہ داری ہے، علم کے بغیر فتویٰ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. بہت انتہائی اور کافی جواب ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جی جی اس چیز کے پیچھے مت پڑو، مت جاؤ جس کا تجھے علم ہی نہیں. ہاں تو علم کے بغیر بندہ کیسے فتویٰ دے سکتا ہے؟ یہ تو بنیاد ہے، یہ اصل ہے. اور یعنی علم کے بغیر ایک بات کرنا یہ تقول علی اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنی طرف سے ایک بات باندھنا کہ اللہ نے کہہ دیا. یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے شریعت میں یہ بات ہے، شریعت نے یہ کہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے. حالانکہ وہ بات اللہ نے نہیں کہی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہوتی، تو پھر اللہ کے ذمہ ایسی بات لگانا یہ تو بہت بڑا یعنی جرم ہے اور جسارت ہے.